پاتا ہے 5-10 منٹ میں تو میری مشین گرم ہوتی ہے نا. اب 5-10 منٹ میں تقریر ہم کیا کر پائیں گے؟ تو اس لیے یہ جو ہے نا ایک حدیث سناتا ہوں. ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں, ہے نا, ایک صحابی آئے اور وہ صحابی آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عزت کس میں ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ عزت کس میں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو عطا کرے اس پر راضی ہو جانا, اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا کرے گا. سبحان اللہ. جو اللہ عطا کرے اس پر راضی ہو جانا, اللہ تمہیں عزت عطا کرے گا. پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ذلت کس میں ہے؟ ذلت کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ذلت یہ ہے کہ لالچ کر لینا. جو انسان لالچ کر لے گا تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دے گا. اس لیے لالچ نہیں کرنا, اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی دے جتنا بھی دے اسی پر ہمیں صبر و شکر کرنا ہے. اگر ہم اسی پر راضی ہیں تو ہم سب کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. یہ پیارے دوستو بہت اچھی حدیث ہے, بہت اچھی حدیث ہے نا. یہ اس حدیث پر عمل کیجئے گا اور ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو, اپنے جو نسلیں ہیں ان کو ہم سدھارنے کی کوشش کریں. حلال رزق کی تلاش میں ہمیشہ رہیں. حلال رزق کمانے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. یعنی جو انسان حلال رزق کماتا ہے نا, حضور فرماتے ہیں کہ کوئی انسان اگر مزدوری دینے گیا, اب وہ پسینے میں شرابور ہو کر گھر واپس لوٹتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے, گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. اور حلال رزق کھانے اور کھلانے والے کے گھر میں برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہے, ان کی اولادوں میں برکتیں ہوتی ہے اور اولادیں ان کی کامیاب ہوا کرتی ہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اور آپ مل کر اللہ و رسول کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حدیث کے مطابق, شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اور ہمارا توکل, بھروسہ صرف رب پر ہونا چاہیے, یقین صرف رب پر ہونا چاہیے. آپ جانتے ہیں ایک غریب آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی. یہ میں بول کر ختم کر دوں گا. ایک آدمی کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی, غریب آدمی تھا, اس نے کسی سے قرضہ مانگ لیا, وہ بھی نیک آدمی تھا. جب اس سے قرضہ مانگ لیا گیا 1000 دینار, اور جو دینار ہے یہ سونے کے ہوتے ہیں اور جو درہم ہوتے ہیں یہ چاندی کے ہوتے ہیں, اس نے بڑی رقم مانگ لی, 1000 دینار مانگ لیا, ہے نا. جب اس سے 1000 دینار اس غریب آدمی نے مانگ لیا تو اس نے کہا میں آپ کو دے تو دوں گا لیکن آپ کا گواہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے بیچ میں گواہ کون رہے گا, کفیل کون رہے گا؟ تو اس نے کہا کہ غریب آدمی کا گواہ کون بنتا ہے. سچ بات ہے, آج کل غریب آدمی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے نا. غریب آدمی کو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اگر وہ کسی سے کہہ دے میرے لیے گواہ بن جاؤ, کوئی نہیں بنے گا, کیونکہ غریب ہے, کون ان پر رحم کھاتا ہے. لیکن جانتے ہیں اگر کوئی مظلوم, اگر کوئی غریب, اگر کوئی محتاج آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی حیثیت ہے مدد کرنے کی, تو آپ ان کی مدد کریں. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو انسان کسی حاجت مند کی ایک حاجت پوری کر دے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو جب اس نے کہا نا میرا کوئی گواہ نہیں ہے, میرا کوئی گواہ نہیں ہے, تو اس نے کہا پھر بھی بتاؤ. اس نے کہا ہاں میرا صرف ایک گواہ ہے, میرا صرف ایک گواہ ہے. اس نے کہا بتاؤ کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب ہے. سبحان اللہ. اور آپ کے اور میرے بیچ میں آپ جو مجھے 1000 دینار دو گے تو میرے اور آپ کے درمیان میرا گواہ اللہ ہے. اس نے کہا چلو میں نے مان لیا, اب کوئی کفیل ہی بنا دو. اگر تم کچھ ہو جائے, تم یہاں سے کچھ مان لیجئے آپ کا انتقال ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو آپ کے بدلے وہ یہ قرض ادا کر دے, کوئی کفیل بنا دو. اس نے کہا میرا کفیل بھی کوئی نہیں. اسے رب پر یقین تھا, بھروسہ تھا. اس نے کہا کہ میں غریب ہوں, میرا کفیل بھی کوئی نہیں ہے, میرا کفیل بھی اللہ ہی ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا میرا کفیل بھی اللہ ہی ہے. جب اس نے اللہ ہی کہا نا تو وہ نیک آدمی تھا. اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, جب رب کے نام پر مانگ رہے ہو اور رب کی کفالت پر رب کو گواہ بنا کر یہ پیسے لے رہے ہو تو میں دینے کو راضی ہوں. اس نے 1000 دینار دے دیا اور واپسی کی جو تاریخ تھی, ڈیٹ تھی, وہ متعین ہو گئی. اس کے بعد میں وہ تاریخ آتے آتے انہوں نے بہت محنت کی, رات دن محنت کرتا, کیونکہ رب کے نام پر وہ پیسے لیے گئے ہیں, قرضہ لیا گیا ہے, وہ اسی تاریخ میں واپس مجھے لوٹانا ہے. اس نے دن رات محنت کی, دن رات محنت کی. چلتے چلتے جب تاریخ پاس آ گئی تو اس نے 1000 دینار کا انتظام کر لیا. 1000 دینار کا انتظام
ہو گیا. جب 1000 دینار کا انتظام ہوا نا, اب وہ تاریخ آ گئی, اس کو پیسے لوٹانے تھے. اب ان کو جو ان کے گھر جانا تھا, بیچ میں ایک دریا تھا, دریا پار ہو کر جانا تھا, سمندر پار ہو کر جانا تھا. جب وہ دریا کے کنارے پہنچتے ہیں تو کشتی نہ ملی, کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی. صبح سے شام تک وہیں بیٹھا رہا, کوئی سواری نہیں ملی, کوئی کشتی نہیں ملی. وہ دریا پار ہو کر جائے گا کیسے؟ کیونکہ رب کے نام پر وہ پیسے لیے گئے تھے, اسی تاریخ میں لوٹانا تھا, اسی تاریخ میں قرضہ ان کو ادا کرنا تھا. اب وہ بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا. دل میں اچانک خیال آیا کہ اب تو شام ہو چکی ہے, تاریخ جا رہی ہے, اب تو میں پیسے واپس اسی تاریخ میں نہیں لوٹا سکتا. مجھے کوئی کشتی نہیں ملی, سواری نہیں ملی, میں جاؤں گا تو جاؤں گا کیسے؟ بالآخر اس نے دل میں خیال کیا, ایک لکڑی ان کو نظر آئی, اس لکڑی کو اس نے پھاڑا, اور اس لکڑی کو پھاڑ کر اس میں 1000 دینار رکھ دیتے ہیں. دیکھیے ایمان کتنا مضبوط تھا. اسی 1000 دینار کو, یہ حدیث ہے, اسی 1000 دینار کو اسی لکڑی میں رکھ دیتے ہیں, اور ایک خط لکھا کہ میں آپ کا پیسہ لوٹانے آیا تھا, دریا کے کنارے بیٹھا رہا صبح سے شام تک, مجھے کوئی کشتی نہ ملی, کوئی سواری نہ ملی, تیری بارگاہ تک میں نہ پہنچ سکا, یہ میرا خط ہے, یہ 1000 دینار میں اس لکڑی میں رکھ رہا ہوں, مل جائے تو ماشاءاللہ. اس نے اللہ کے بھروسے پر اس لکڑی میں 1000 دینار رکھ دیا, اور وہ خط رکھ دیا. اس دریا میں وہ لکڑی چھوڑ دی, اس نے وہ لکڑی چھوڑ دی. وہ لکڑی بہتی بہتی, اب میرے پیارے دیکھو, وہ جو آدمی تھا جس نے قرضہ دیا تھا, وہ بھی صبح سے شام تک انتظار کرتا رہا. جب شام ہو گئی, اس کا بھی اب بھروسہ ٹوٹ گیا. اس نے سوچا کہ اس نے رب کے نام پر پیسے لیے تھے, اس کی دینے کی نیت نہیں ہے, شام ہو چکی ہے, اب کب آئے گا؟ اس نے پریشان ہوتا ہوا دریا کے کنارے سفر کرنا شروع کر دیا. ہائے ہائے, دیکھیں, دریا کے کنارے سفر کرنا شروع کر دیا. دریا کے کنارے کنارے وہ چلتا آ رہا تھا, چلتا آ رہا تھا, تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اب تو نہیں آنے والا. اس کو اچانک سے وہ لکڑی نظر آ گئی. سبحان اللہ, وہ لکڑی نظر آ گئی. اس نے سوچا کہ اب تو پیسے نہ ملے, یہ لکڑی گھر لے جاتا ہوں, اور اس لکڑی کو کم سے کم یہ جلانے کے کام میں آ جائے گی, کھانا پکانے کے کام میں آ جائے گی. وہ لکڑی اٹھا کر گھر لے جاتا ہے. جب اس لکڑی کو کاٹا گیا, جب اس لکڑی کو کاٹتے ہیں, پاڑتے ہیں نا, تو اس لکڑی سے وہ 1000 دینار نکل آیا. سبحان اللہ, وہ 1000 دینار نکل آیا. اب دیکھیں میرے پیارے دوستو, وہ 1000 دینار نکل آتے ہیں. اس میں سے ایک چٹھی بھی نکل آئی, خط بھی نکل آیا. اس لیٹر کو جب پڑھتے ہیں نا, تو اس میں لکھا ہوا تھا, ان کا نام لکھا ہوا تھا, اور وہ 1000 دینار جو انہوں نے واپس کیا تھا, وہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ ڈالی تھی. اس نے پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا. اب اس نے جو لکڑی میں ڈال کر پیسے دیے تھے, دینار بھجوائے تھے, پریشان ہے کہ ان کو ملا نہیں ملا, کیونکہ پریشان تھا نا, میں نے لکڑی میں ڈال کر بھیجا, ان کو دیا تو نہیں ہے, کافی دن سے پریشان تھا. پھر اس نے واپس 1000 دینار جمع کر کے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا. اب وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا. ان کو سواری مل گئی, دریا پار ہو کر اس کے گھر تک پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے قرضہ لوٹانے میں دیر ہو گئی, مجھے معاف کرنا. میں ایک دن قرضہ دینے آیا تھا, مگر میں نے لکڑی میں ڈال کر بھیج دیا, کیونکہ میرا وعدہ تھا. اب مجھے پتا نہیں وہ آپ کو ملا کہ نہیں ملا. لیکن میرے پیارے دوستو, اس وقت کے لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا, عقیدہ کتنا مضبوط تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ میں نے لکڑی میں ڈال کر بھیجا تھا, آپ کو ملا کہ نہیں ملا, مجھے نہیں پتا, اللہ و رسول جانتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو, اس شخص نے کہا, بے شک آپ نے جو لکڑی میں ڈال کر لیٹر, چٹھی اور وہ دینار بھیجے تھے, مجھے مل چکا ہے. وہ چاہتا تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا نا, کہ مجھے وہ لکڑی میں نہیں ملے, پیسے نہیں ملے, آپ کے کوئی مجھے قرضہ نہ ملے. تو میرے پیار, نہیں, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. یعنی یہ ایک ایمان ہے. اس وقت کے لوگوں کا ایمان دیکھو, عقیدہ کتنا مضبوط. آج اگر ہمیں کوئی راستے میں پیسے کسی کے مل جائے, موبائل مل جائے, تو ہم اس کو جلدی سے چھپا لیا کرتے ہیں, کہیں وہ آ نہ جائے, چوری کر لیا کرتے ہیں. لیکن نہیں میرے پیارے, اس وقت کے لوگوں کا ایمان دیکھو, ان کا عقیدہ دیکھو, ان کے ایمان میں کتنی پختگی ہے, جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. انہوں نے کہا, بے شک آپ نے جو دینار بھیجوائے تھے وہ مجھے مل چکے ہیں. میرے پیارے دوستو بزرگوں, اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. وہ شخص میرے پیارے دوستو بزرگوں, جس نے لکڑی میں ڈال کر پیسے بھیجے تھے, اس کے دل میں یہ بات آئی کیسے؟ اس کے دل میں یہ بات آئی کیسے؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالی ہی نے ان کے دل میں ڈالی تھی نا, اللہ ہی نے ڈالی کہ لکڑی میں ڈال دے. یعنی مدد فرمانے والا تو رب ہے, تو لکڑی میں ڈال دے, رب پر بھروسہ رکھ, رب پر یقین رکھ.
اب وہ لکڑی میں جو ڈال دیا گیا، اب وہ جو آدمی جن کو قرضہ لینے تھے وہ دریا کے کنارے آیا کیسے؟ اللہ ہی نے تو ان کے دل میں بات ڈالی، جا دریا کے کنارے چلا جا، تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے۔ اب اس کے دل میں رب ہی نے یہ بات ڈالی کہ جا اس لکڑی کو اٹھا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ دلوں میں بات ڈالنے والا کون ہے؟ وہ پروردگار ہی تو ہے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، جو پوری کائنات کو پالتا ہے، وہ رب ہی کی تو ذات ہے نا۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ رب کے نام پر پیسہ لیا ہوا تھا، جس تاریخ میں وہ پیسے دینے تھے اسی تاریخ میں وہ پیسے بھی لوٹا رہے ہیں، قرضہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ تو یہ یقین کی دولت اگر مضبوط ہو، اگر رب پر ساری چٹھیاں رب کے نام پر، سارے توکل اور سارے بھروسے رب کے نام پر چھوڑ دیتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اس کے کاموں میں رحمت ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ضروری ہے اپنا ایمان مضبوط کریں، رب پر بھروسہ ہو، توکل ہو، تو سارے بگڑے کام بن جایا کرتے ہیں۔